ایسی بات جو عقل میں نہ آئے اگر کسی نبی سے صادر ہو تو وہ معجزہ ہوتا ہے، اور اگر کسی ولی سے صادر ہو تو وہ کرامت ہوتی ہے، اور اگر کسی عام مومن سے صادر ہو تو معاونت ہوتی ہے، اگر کافر سے صادر ہو تو استدراک ہوتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب کے اندر لکھتے ہیں، حضرت شیخ علی الخواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، آپ سفر فرما رہے ہیں، سفر فرماتے فرماتے چلتے چلتے ایک شخص آتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے حضرت میں آپ کی صحبت میں آنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار فرمائی، خاموشی اختیار فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا میں تجھے صحبت میں نہیں رکھ سکتا، تجھ سے مجھے کفر کی بو آ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے حضرت میں نصرانی ہوں، میں نصرانی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر میں تجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ کہنے لگا حضرت مجھے آپ کی صحبت میں رہنا ہے، مجھے آپ کی صحبت میں رہنا ہے، خدا را مجھے اپنی صحبت میں رکھ لیجیے۔ آپ نے فرمایا تو میرے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا حضرت جیسے بھی ہو میں آپ کے ساتھ گزارا کروں۔ حضرت شیخ علی الخواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کو اپنی صحبت میں رکھ لیا۔ 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، 5 دن گزرے، پتھروں پہ گزارا کرتے، کھانے کو کچھ نہ ملتا۔ جب 1 ہفتہ گزر گیا نا، وہ کہتا ہے حضرت شیخ علی الخواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نصرانی کہتا ہے حضرت آپ اللہ کی بارگاہ میں مقرب بندے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ سے دعا کر دیں اللہ ہمارے لیے کھانے کو کچھ عطا کر دے۔ حضرت شیخ علی الخواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ سجدے میں سر رکھنے کے بعد آپ نے رب ذوالجلال سے التجا کی، مولا آج بھرم رکھ لینا، آج لاج رکھ لینا، یہ کافر ہے، اس کافر کے سامنے میری لاج رکھ لینا۔ اتنے میں آسمان سے ایک طبق اترا، 2 پیالے اور 2 روٹیاں آسمان سے نازل ہوئی۔ حضرت شیخ علی الخواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے 1 پیالہ اسے دیا اور 1 پیالہ خود رکھا، 1 روٹی اسے دی اور 1 روٹی آپ نے خود رکھی۔ کھانے کے بعد پھر 8 دن اور گزر گئے۔ 8 دن گزرنے کے بعد حضرت شیخ علی الخواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے پھر مجھے کہا، اس سے پہلے کہ یہ مجھے کہوں، پہلے تو رب نے میری لاج رکھ لی، اس سے پہلے کہ یہ مجھے کہے میں اسے کہہ دیتا ہوں اب تمہاری باری ہے۔ پہلے رب ذوالجلال سے دعا میں نے کی تھی، اب تمہاری باری ہے۔ وہ نصرانی وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دل میں سوچتے ہیں یہ نصرانی ہے، یہ کافر ہے، اسے نہیں پتا رب ذوالجلال اس کی التجا پہ کچھ نہیں نازل کرے گا۔ وہ نصرانی نے سجدے میں سر رکھا، اچانک کیا دیکھتا ہے جب سجدے سے سر اٹھایا 4 پیالے آسمان سے نازل ہوئے، 4 روٹیاں اور 4 پیالے۔ میں نے پہلے عرض کیا اگر کافر سے کوئی خرق عادت بات ایسی صادر ہو اس کو استدراج کہتے ہیں، جو عقل میں بات نہ آئے۔ حضرت فرمانے لگے، حضرت شیخ علی الخواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے لگے کہ یہ استدراج ہے، تو کافر ہے، یہ کھانا میں نہیں کھاؤں گا۔ وہ کافر کہنے لگا، نصرانی کہنے لگا حضرت مجھے مبارک دیں، حضرت مجھے مبارک دیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے جب سجدے میں سر رکھا میں نے رب ذوالجلال سے یہ دعا کی، مولا اگر اسلام سچا دین ہے آسمان سے 2 پیالے نازل کر دے، اور مولا اگر شیخ علی الخواص تیرے ولی ہیں تو انہی کے صدقے آسمان سے 4 پیالے نازل کر دے۔ آسمان سے 4 پیالے نازل ہوئے، 2 حضرت شیخ علی الخواص کے صدقے اور 2 اسلام کے سچے ہونے کے صدقے۔ حضرت ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے حال پہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو ولی وہ ہوتا ہے کہ جو ایمان والا ہو اور تقوی والا ہو۔ اس آیت مبارکہ میں رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہے اور یہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ سب سے زیادہ خوف ان کو تھا، یہ ڈرتے تھے، رب ذوالجلال سے ڈرتے تھے۔ حضرت باعث مستعمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے، کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ میرے بیر کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی کے بال اچھے ہیں؟ حضرت باعث مستعمی فرماتے ہیں اگر تو میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو میرے داڑھی کے بال اچھے ہیں،
اگر میرا خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے میرا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو، تو پھر تیرے بیان کی دم اچھی ہے۔ وہ اتنا ڈرتے تھے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے توبہ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں بڑا امیر شخص تھا، غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے ایک عورت کو دیکھا اور مجھے وہ عورت بڑی حسین و جمیل نظر آئی۔ میں نے اسے کہا کہ تیری آنکھیں بڑی پیاری ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ تیری آنکھیں بڑی پیاری ہیں۔ وہ کہنے لگی اللہ سے ڈر، تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا؟ حضرت خواجہ حسن بصری فرمانے لگے تیری آنکھیں اتنی پیاری ہیں کہ مجھے دیکھے بغیر رہا ہی نہیں جاتا۔ وہ فوراً گھر گئی اور گھر جا کے اس نے ایک تھالی اپنی خادمہ کے ہاتھ بھیجی۔ خادمہ جب تھالی لے کے آئی، حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں جب میں نے تھالی اٹھائی تو اس عورت کی 2 آنکھیں تھالی کے اندر تھی۔ 2 آنکھیں، جس آنکھوں کی میں تعریف کر رہا تھا، وہی 2 آنکھیں اس نے تھالی میں رکھ کے بھیج دی، اور ساتھ میں ایک رکا بھی بھیجا، لکھا ہوا تھا کہ مجھے یہ آنکھیں نہیں چاہیے جو ایک بندے کو اس کے رب سے دور کرے، یہ آنکھیں مجھے نہیں چاہیے۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں کھل گئی، میں ساری رات سوچتا رہا، ساری رات رب ذوالجلال سے توبہ استغفار کرتا رہا، ساری رات میں نے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگی، بخشش طلب کی۔ اور حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں نے سوچا جو عورت میری توبہ کا سبب بنی ہے، میں کیوں نہ اس عورت کے پاس جاؤں اور اس عورت کو جا کے اس کا شکریہ ادا کروں۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں جب صبح ہوئی تو میں اس عورت کے پاس گیا، میں نے دیکھا اس عورت کا جنازہ جا رہا ہے، اس عورت کا جنازہ جا رہا ہے۔ اور یہی حضرت خواجہ حسن بصری جب کسی نے ان کے سامنے ذکر کیا نا کہ جہنم کے اندر آپ کو پتا ہے جہنم میں سب سے آخر میں جو یا حنان یا منان کہتا ہوا ایمان والا نکالا جائے گا، حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کاش کہ وہ میں ہوتا۔ کسی نے کہا حضرت آپ جہنم میں جانا چاہتے ہیں؟ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں جہنم میں تو نہیں جانا چاہتا، لیکن کم از کم یہ تو اطمینان ہوگا نا کہ جہنم سے نکل کر جنت میں جاؤں گا، یہ تو اطمینان ہوگا کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے۔ اتنا ڈرتے تھے اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے اتنا اللہ سے ڈرتے تھے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں جن سے محبت کرتے تھے کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھیں گے، اور یہ اللہ والے ہیں، یہ جن کے آستانے پہ آپ آئے ہیں یہ اللہ والے کل قیامت کے دن جب جہنم میں ان کو عذاب ہو رہا ہوگا، اور یہ اللہ والے اللہ رب العزت کے محبوب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو ان پاؤں کے ذریعے عذاب ہوگا اور ان کے چہرے نظر آ رہے ہوں گے، اور یہ اللہ والے ان کے چہروں سے پہچان کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہیں گے مولا یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں مجھ سے پیار کیا کرتا تھا، جو دنیا میں مجھ سے پیار کیا کرتا تھا، جن کے آستانے پہ آپ آئے ہیں وہ حضرت فرمائیں گے، آپ کی شفاعت کریں گے، اور کل قیامت کے دن رب ذوالجلال سے آپ کی شفاعت کریں گے کہ مولا یہ ہم سے محبت کیا کرتے تھے، یہ ہمارے مریدین ہم سے محبت کیا کرتے تھے، مولا ہمارے ذریعے ان کو بخش دے۔ وہ یہ شفاعت فرمائیں گے۔ ان کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیں، تعلق قائم رکھیں، آپ کا تعلق جتنا مضبوط ہوگا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بھی آپ کا تعلق اتنا مضبوط ہوگا۔ یہ حسین و جمیل چہرے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، رب ذوالجلال آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی رب ذوالجلال آپ کی بگڑی بنائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے خالق کی کائنات جو کچھ میں نے بیان کیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب ذوالجلال میرا اور آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔